بدلے کی آگ نے خاندان اجاڑ دیا، سگیاں پل پر فائرنگ کرنے والا مقتول صفدر کا سگا بھائی نکلا، ملزم نے بھائی اور بھتیجوں پر گولیاں چلائیں۔ ایس پی سٹی علی رضا کے مطابق ملزم عبدالغفور نے بیٹے محمد افضل کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی اور بھتیجوں کو قتل کیا۔ محمد افضل کو 2015 میں مقتول صفدر اور اس کے بیٹوں نے قتل کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سگیا میں 3 افراد کے قتل کا نوٹس، سی سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز کا مقتولین کے خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار، پولیس کو قانون کے مطابق فوری کارروائی کا حکم۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا جائے وقوع کا دورہ، بولے 2015 میں قتل ہونے والے خاندان کے افراد نے مقتولین پر حملہ کیا۔ ایک حملہ آور کی شناخت عثمان کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ اداکارہ نرگس کے بیٹے نے کینیڈا سے ایمبیسی کو اپنی ماں پر تشدد بارے درخواست بھجوا دی۔ لاہور نیوز نے درخواست کی ای میل کاپی حاصل کر لی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ان کی والدہ پر ان کے خاوند ماجد بشیر نے تشدد کیا، ملزم کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ وزیر اعلیٰ کے نوٹس لینے کے بعد پولیس نے ماجد بشیر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے۔ پولیس نے اداکارہ نرگس کا میڈیکل بھی کروا لیا۔ رپورٹ آنے پر مقدمے میں مزید دفعات کا اضافہ ہوگا۔ گرین لاک ڈاؤن بھی بے سود، بھارتی ہواؤں سے باغوں کے شہر میں اسموگ کی صورتحال خطرناک، لاہور کی فضاؤں میں ہر طرف آلودگی کا زہر۔ صبح کے اوقات میں شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے، AQI 1000 کی سطح کراس کر گیا۔ دن کے اوقات میں AQI 283 پوائنٹس نیچے آ گیا۔ سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس شملہ پہاڑی میں 1007 ریکارڈ کیا گیا۔ ڈیفنس فیز 8 میں 935، اپر مال میں AQI 561 ریکارڈ ہوا۔ بھارت سے آنے والی خطرناک ہواؤں نے ایئر کوالٹی انڈیکس کو 1000 پر پہنچا دیا۔ اسموگ کی خطرناک صورتحال 2 روز تک برقرار رہنے کا امکان۔ موسمیاتی ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ بھارتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فصل کی باقیہ جلانے سے اسموگ میں شدت آئی۔ ناسا نے فضائی تصاویر جاری کر دیں۔ گزشتہ 5 دن تک شہر میں فضائی آلودگی کی اوسط شرح 180 پر رہی تھی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی شہریوں سے شدید اسموگ میں باہر نہ نکلنے کی اپیل۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ باغوں کے شہر کی آبادی میں غیر معمولی اضافہ جاری، صوبائی دارالحکومت کی آبادی میں 2.65% کی رفتار سے اضافہ ہونے لگا۔ عالمی معیار کے مطابق آبادی میں 2.1% کے حساب سے اضافہ ہونا چاہیے۔ 2017 کی مردم شماری میں لاہور کی آبادی 1.11 کروڑ بتائی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا آبادی 1.5 کروڑ تک پہنچنے کا دعویٰ۔ ماہرین کے مطابق آبادی میں اضافہ جاری رہا تو لاہور میں زندگی گزارنا امتحان بن جائے گا۔ پچھلے چند دن میں جو ایوریج ہے لاہور کے اندر وہ انڈیکس جو ہے 157 کے اوپر تھا، لیکن اب تو آج جو ہے وہ محکمہ ماحولیات نے جاری بھی کیا ہے۔ ناسا کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہوا بھارت کی طرف سے آ رہی ہے، جس پہ اسٹبل برننگ بھی ہو رہی ہے، شاید وہاں پر باقی بھی فضائی آلودگی کو وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہے جس طرح سے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے، تو وہ جو ہے وہ ہوا کے آنے سے لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 1000 تک پہنچ گیا ہے، جو بہت الارمنگ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں لاہور کا اسموگ انڈیکس 1000 تک پہنچنا خطرے کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ کسانوں کے ساتھ رہ رہ کر کسان بن گئی ہیں، سپر سیڈر سے فصلیں جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت کسانوں کو آسان اقساط پر ٹریکٹر دیں گے۔ RTA کی اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ اکتوبر میں 1344 گاڑیاں تھانوں میں بند، 2397 گاڑیوں کے چالان اور 1 کروڑ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ 2 FIR درج کر کے 2 ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا۔ رواں ماہ 5000 گاڑیوں کو تکنیکی معیار پر پورا اترنے پر فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔
ٹریفک پولیس کی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائیاں، بغیر ہیلمٹ متعدد موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکاروں کے ای چالان کر دیے گئے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں اور ماڈل روڈز پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ کا داخلہ مکمل بند۔ سی ٹی او لاہور کہتی ہیں فریش لائسنس کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دیا گیا، بغیر ہیلمٹ پارکنگ کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ہیلمٹ ٹینکی پر رکھنے، بازو میں لٹکانے پر بھی چالان ہوگا۔ سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین کی ہدایت پر اسموک تدارک کے لیے شجرکاری جاری۔ سی بی ڈی پنجاب کا سی بی ڈی روٹ 47 پر فنشنگ کے کام کے حوالے سے اجلاس۔ عمران امین کہتے ہیں روٹ 47 پر ہارڈ اسکیپنگ اور لینڈ اسکیپنگ کا کام جلد مکمل ہو جائے گا۔ کام مکمل ہونے پر علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسموک تدارک کے لیے شجرکاری کر رہے ہیں، یہ پودے مستقبل میں اسموک تدارک میں مدد دیں گے۔ کنسٹرکشن سائٹس پر پانی کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے۔ پنجاب میں ڈینگی کے ڈنک، 24 گھنٹوں میں مزید 141 کیس رپورٹ۔ راولپنڈی سے 118، لاہور اور اٹک سے 4 کیس رپورٹ ہوئے۔ چکوال اور وہاڑی سے 3، گجرانوالہ سے 2 کیس رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد، بہاولپور، میاں والی، سیالکوٹ، ساہیوال، چنیوٹ اور پاک پتن سے ایک کیس رپورٹ ہوا۔ ایک ہفتے میں 954 اور رواں سال اب تک 5897 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اٹلی کی سفیر ماریلنا ارمیلن کی ملاقات۔ لائف سٹاک اور ڈیری پروجیکٹ میں اٹالین انویسٹمنٹ پر اتفاق۔ اطالوی سفیر نے پنجاب میں عوامی فلاحی پروجیکٹس کو متاثر کن قرار دیا۔ دوران ملاقات سیاحت، ٹیکسٹائل، لیدر، ماربل، کارپیٹس اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ مریم نواز بولی پاکستان اور اٹلی کے باہمی روابط کو سودمند معاشی تعلقات میں تبدیل کیا جائے گا۔ اطالوی سرمایہ کار پنجاب آئیں، ہر ممکن سہولت دیں گے۔ حق سچ کی آواز اٹھانے والے صحافیوں پر ظلم و تشدد بند ہونا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین سمیت ہر ملک میں صحافیوں پر تشدد قابل مذمت ہے۔ مضبوط جمہوری معاشرے کے لیے آزاد صحافت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ مزید کہا صحافی معاشرتی انصاف کے محافظ اور عوام کی آواز ہیں، بے گھر صحافیوں کے لیے اپنی چھت کا خواب پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بشرا بی بی کی لاہور سے جلد روانگی کی وجہ سامنے آ گئی۔ تحریک انصاف پنجاب کے رہنماؤں نے بشرا بی بی سے ملاقات کی کوشش کی۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ بشرا بی بی کا ملک احمد خان بھچر سے ملاقات سے انکار۔ بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کو سیاسی معاملات میں مداخلت سے روک دیا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں ملک کی قیادت نے امداد کی بجائے سرمایہ کاری کا راستہ اپنایا ہے۔ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ دوست ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلامی ممالک سے سرمایہ کار پاکستان میں آ رہے ہیں۔ قطر اور سعودی عرب کی طرف سے مزید سرمایہ کاری کے اعلانات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ فلسطین کے معاملے پر وزیر اعظم پاکستان کا موقف جرأت مندانہ اور قومی امنگوں کے مطابق ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ بولے سعودی عرب اور قطر سے سرمایہ کاری کے اعلانات خوش آئند ہیں۔ حکومت سرمایہ کاری کے لیے امن و استحکام لائے۔ حکومت سرکاری ملازمین کو سیاست میں استعمال نہ کرے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پولیو ٹیموں پر حملے نئی نسل دشمنی ہے۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور لا قانونیت عروج پر ہے۔ سی ٹی ڈی کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں، 12 دہشت گرد گرفتار۔ دھماکہ خیز مواد، بھاری مقدار میں اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد۔ بھکر سے فتنہ الخوارج اور سرگودا سے قلعدم تنظیم کا ایک دہشت گرد پکڑا گیا۔ رواں ہفتے میں 1318 کامنگ آپریشنز کے دوران 173 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔